تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل اور اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ نے بعض راتوں اور دنوں کو بعض پر فضیلت و فوقیت عطا کر رکھی ہے، اور مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب کیا ہے جسے سال بھر کے مہینوں میں سے سب سے افضل اور عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اسے خصوصی فضائل اور انعامات سے ممتاز کیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اسی ماہ میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ امام نووی فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکور تمام اعمال گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ اگر بندے کے نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ ہوں تو یہ اعمال ان کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اور اگر چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ ہو تو ان اعمال کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کبیرہ گناہ یا کچھ کبائر کا مرتکب ہوا ہو اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہو تو امید ہے کہ یہ اعمال کبیرہ گناہوں میں تخفیف کا باعث بنیں گے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے رمضان مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے رات کا قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، بندے کا ایمان یہ ہو کہ بے شک اللہ نے اس عمل کو مشروع اور واجب قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ نے اسے انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ کے پاس اجر ثواب ملے گا، یعنی خلوص دل سے اسے انجام دے اور اس سے ثواب کی امید رکھے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جہاں تک روزے کے ثواب کی بات ہے تو وہ خود رب العالمین عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ قرطبی فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے اجر کی مقدار لوگوں پر ظاہر کر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 سے 700 گنا تک یا جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے، سوائے روزہ کے اس کا اجر اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب عطا کرتا ہے۔ فضیلت والے وقت میں عمل صالح کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اور اعمال صالحہ میں سب سے بہترین عمل اللہ کی توحید اور عمل کو اسی کے لیے خالص کرنا ہے۔ تمام مخلوق کو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں ایک رخ ہو کر، خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے۔ اور اعمال صالحہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ سنت نبوی کے مطابق نہ کیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجب جنت ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ نے اپنوں پر یہ عہد لے رکھا ہے کہ جو بھی اس پر مواظبت و پابندی برتے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو انہیں ادا کرے گا اور ان میں سے کسی کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے پختہ عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مسند احمد۔ جو شخص رمضان میں فرض نمازوں سے سوتا رہ گیا، حقیقت میں اس نے رمضان کو جانا ہی نہیں، اور جو اس کی سنن و نوافل میں سستی و کاہلی برتا، بے شک وہ فضائل رمضان سے غافل رہ گیا۔ قرآن کریم ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے اللہ نے اس امت پر احسان جتلایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، اس کے متعدد اوصاف ہیں، اور اللہ نے اپنی ساری نعمتیں ذکر کرتے وقت اسے ہی سب سے
پہلے ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اس کی تلاوت ایمان بڑھاتی ہے، اس کی آیتوں نے بڑے بڑوں کو رلایا ہے۔ اللہ نے اس کی تلاوت کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں زیادہ عطا کرنے اور پورا پورا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ نوازے۔ قرآن کی تلاوت جس وقت سب سے افضل ہے وہ وہی مہینہ ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ متفق علیہ۔ ابن حجر نے فرمایا اس حدیث میں مذکورہ امور یعنی وقت نزول جو نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم، نازل ہونے والا یعنی جبریل امین اور مذاکرہ کی وجہ سے مزید آپ کے اندر جود و سخا پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں سب سے خوش نصیب اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے قریب ہو۔ جس کا دل قرآن کے استفادے سے محروم ہو جائے تو وہ پھر کسی اور خیر چیز سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ رات کا قیام اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، لہذا تراویح کی نماز کا اہتمام کرے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تاکہ آپ رحمت الہی کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ارشاد نبوی ہے جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ امام ترمذی۔ دعا ایسی طاقت ہے جو آسمانوں کے سینوں کو چیر کر رب تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ غافر۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دن رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے سے ان میں کمی نہیں آتی ہے، وہ دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں۔ متفق علیہ۔ لہذا اس رب کریم سے ہدایت، نیک اولاد، سعادت و کامیابی، رزق حلال، جنت اور دنیا و آخرت کے خیر میں سے جو مانگنا ہو مانگے، اور جس چیز کی تمنا ہے آپ کو وہ اپنے رب سے مانگے، وہ چیز انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بقرہ۔ صدقہ یہ ایمان کی دلیل ہے اور سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ماہ رمضان میں کیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو خود اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ فرشتے خرچ کرنے والوں کے لیے ہر دن جتنا انہوں نے خرچ کیا اس کے متبادل کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ متفق علیہ۔ ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جیسا کہ فرمان نبوی ہے ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے یہاں تک کہ جو وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ متفق علیہ۔ اور موت کے بعد جن چیزوں پر انسان کو ندامت ہوگی ان میں صدقہ نہ کرنا بھی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ بخاری۔ سچی توبہ افضل عبادات میں سے ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور توبہ کے بغیر نہ کوئی بندہ کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے اللہ کا مکمل تقرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے
تاکہ وہ کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کے نزدیک توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو تواب یعنی بڑا توبہ قبول کرنے والا کے نام سے موسوم فرمایا ہے تاکہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جو شخص توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اسے پناہ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بندہ کی زندگی کا سب سے بہترین دن وہ دن ہوتا ہے جس دن وہ اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے وقت سے اب تک جو سب سے بہترین دن تم پر گزرا ہے تمہیں اس دن کی خوشخبری قبول ہو۔ بخاری و مسلم۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے، خوب بارش برساتا ہے، مال و اولاد اور پھلوں میں اضافہ کرتا ہے، نہریں جاری کرتا ہے اور رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور استغفار تو نبیوں کی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسلم۔ عورت کو بھی وہی عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا اور قیام اللیل کرنا۔ البتہ عورت کے لیے اس کے گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ احمد۔ مسلمانوں، اسلام میں روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا حکم دیجئے جسے میں آپ سے براہ راست اخذ کروں، تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عبادت کے اثر کی بو اللہ کے نزدیک کستوروں کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوروں کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور سنو، ماہ رمضان کے ایام ختم ہونے جا رہے ہیں اور عقل مند وہ ہے جو ان سے فائدہ اٹھائے۔ زندگی تو بس چند سانسوں اور محدود وقتوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ ایام اور یہ دن ان میعاد تک پہنچنے کی سواریاں ہیں۔ اس لیے عمل کریں، اللہ سے امیدیں رکھیں اور بشارت قبول کریں۔ اور وہ شخص گھاٹے میں ہے جو منہ پھیر لیا یا اللہ کی اطاعت کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول رہا، اور محروم در حقیقت وہ ہے جو رمضان میں خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ اعتبار کمال اختتام کا ہوتا ہے، نہ کہ ابتدا کے نقص و کمی کا، اور اعمال کا اعتبار حسن خاتمہ پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ رکوع سجدہ کرتے رہو، اپنے پروردگار کی بات میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی مغفرت کی دعا کریں، اللہ نہایت بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے مشروع قرار دیے ہیں اور انہیں اسلام کے ارکان میں چوتھا رکن قرار دیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔
تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، روزے کو توڑنے اور فاسد کرنے والے امور سے محتاط رہے، اپنی زبان، کان اور آنکھ کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے محفوظ رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑا، یعنی جہالت پر مبنی کام یا لوگوں پر سفاہت و بیوقوفی سے کام لینا نہ چھوڑا، تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری۔ یہ روزے کا مقام و مرتبہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں فحش گوئی، جھگڑے اور چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ تو بےہودہ گوئی کرے اور نہ شور مچائے۔ بخاری و مسلم۔ اور جس شخص کا واسطہ کسی جاہل سے پڑ جائے تو اس کے ساتھ اس کی طرح برا معاملہ نہ کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اسے کوئی برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اسے چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بخاری و مسلم۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کے شر سے اپنے روزے کی حفاظت و نگرانی کرے اور بحث و جدال سے گریز کرے۔ سلف صالحین روزے کی حالت میں مسجدوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے، ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے اور کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے فضل و احسان سے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والی ذات۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس و نحس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور اپنی شریعت لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ اس کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔